میرے ساتھ دیکھیے دانیل دوسرا باب اور اس کی 16ویں آیت ہے۔ اور دانیل نے اندر جا کر بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے مہلت ملے تو میں بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں گا۔ تب دانیل نے اپنے گھر جا کر حنانیہ اور میشائیل اور عزریہ اپنے رفیقوں کو اطلاع دی تاکہ وہ اس راز کے باب میں آسمان کے خدا سے رحمت طلب کریں کہ دانیل اور اس کے رفیق بابل کے باقی حکیموں کے ساتھ ہلاک نہ ہوں۔ پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ نبوکدنصر نے اپنی سلطنت کے دوسرے ہی سال کچھ خواب دیکھے جس سے اس کا دل گھبرا گیا تھا اور یہاں تک کہ اس کی نیند جاتی رہی۔ تو بادشاہ نے کیا کیا کہ فالگیروں کو، نجومیوں کو، جادوگروں کو اور کسبیوں کو بلایا کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں، اور بادشاہ نے کہا کہ مجھے خواب بتاؤ۔ وہ سب کھڑے ہو گئے، جادوگر، نجومی، کسبی، یعنی اپنے جو نامور لوگ تھے وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو گئے اور ہر ایک کہنے لگا کہ خواب بتایا جائے، ہم اس کی تعبیر کریں۔ لیکن وہ خواب نہیں بتا رہا تھا، اور وہ کہتے کہ اگر تو خواب نہیں بتائے گا تو ہم اس کی تعبیر کیسے کریں گے۔ اس نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر خواب بتائے تعبیر کی جائے۔ اس نے کہا کہ میں خواب نہیں بتاؤں گا، اور یہاں تک اس نے کہا کہ اگر تم خواب نہیں بتاؤ گے اور اس کی تعبیر نہیں بتاؤ گے تو سب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے اور تمہارے گھروں کو ڈھا دیا جائے گا۔ لیکن اگر خواب بتاؤ گے انعام بھی ملے گا، صلہ ملے گا اور بڑی عزت ہوگی۔ لیکن وہ بار بار یہ ضد کر رہے تھے کہ بھئی خواب بتاؤ، تو بادشاہ بھی ضد پر آیا ہوا تھا کہ میں نے خواب نہیں بتانا، تم ہی نے بتانا ہے۔ اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ جو بات بادشاہ طلب کرتا ہے نہایت مشکل ہے، اور دیوتاؤں کے سوا جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں، بادشاہ کے حضور کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے، کیا یہ نہایت مشکل ہے کہ خواب بتایا جائے اور اس کی تعبیر بیان کی جائے۔ اور انہوں نے اپنے تجربے یا اپنی جو سوچ کے مطابق جو جواب دیا وہ یہ، دیوتاؤں کے سوا جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں، وہی یہ بتا سکتے ہیں، وہی اس کا بیان کر سکتے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اس لیے بادشاہ غضب آلودہ ہوا اور سخت قہر آلودہ ہوا، اور اس نے حکم کیا کہ بابل کے تمام حاکموں کو ہلاک کرے۔ کہ کسی کی سکونت، کس کی سکونت ہے؟ انسانوں کے ساتھ کس کی سکونت ہے؟ لیکن چند ایک انسان تو تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے آپ کو جو میں بات بتانے جا رہا ہوں، یہ ہوتے ہوتے ان تینوں دوستوں کے پاس بھی جا پہنچی، دانیل کے تینوں دوستوں دانیل کو پہنچی، اور دانیل نے کیا کہا؟
دانیل نے سیدھا ڈائریکٹ بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے مہلت ملے تو میں بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں گا. آمین. اب اگلا کام سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. یہ تو بڑی بات کہہ دی کہ مجھے مہلت ملی ہے تو میں کیا کروں گا، بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کروں گا. ان کے نزدیک نہایت مشکل ہے. نجومیوں، جادوگروں اور کسبیوں کے نزدیک یہ کیا ہے، بولیے، نہایت مشکل ہے. یہ آسان بات نہیں ہے. یہ دیوتاؤں کا کام ہے. انہوں نے کہا یہ دیوتاؤں کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے. لیکن ایک شخص اس مملکت میں تھا جس نے یہ ہمت کی. اس نے کہا کہ میں کیا کروں گا، مجھے مہلت دی جائے اور میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر کروں گا. اور دین کیا ہوا، وہ آیا واپس اپنے گھر جا کر حنانیہ اور مسائل اور عزریہ اپنے رفیقوں کو اطلاع دی کہ بھئی حکیموں کو قتل کیا جا رہا ہے. تم بھی حکیم ہو، میں بھی حکیم ہوں، لیکن قتل تو سب کیے جائیں گے. اور انہوں نے دانیل نے جا کر اطلاع کی تاکہ وہ اس راز کی باب میں آسمان کے خدا سے رحمت طلب کریں. کس سے رحمت طلب کریں؟ آسمان کے خدا سے. آپ حیران ہوں کہ دانیل کے دوسرے باب میں 5 دفعہ یہی بات استعمال ہوئی، آسمان کے خدا کی بات کی گئی ہے. آمین. کیونکہ آپ کو یہاں پر نظر آئے گا کہ آسمان کے خدا کے سوا کوئی شخص نہیں ہے جو اس کے بابت بات کر سکا. اور ان کے نزدیک آسمان کے خدا کے علاوہ جو جتنے بھی تھے وہ زمینی تھے. جتنے بھی تھے وہ کیا ہے، زمینی تھے. اس لیے دانیل کہتا ہے کہ ہم آسمان کے خدا سے جو ہے رحمت طلب کریں گے. اور 5ویں باب 23ویں آیت میں بھی آسمان کے خدا کا ذکر ہے. تو گویا آپ یہ دیکھیے کہ دانیل آسمان کے خدا کی بابت جو ہے کہ اس کے حضور میں جا کر رحمت طلب کر رہا ہے. اس نے کیا کیا کہ اس بڑی نہایت مشکل بات کو آسان کرنے کے لیے کیا کیا، بات اس نے کیلے کہی لیکن حل اس نے 3 کو ساتھ ملا کر کیا. آمین. بات اس نے اکیلے میں کہی، بادشاہ سے اس نے اکیلے کہا نا کہ میں خواب بتاؤں گا، لیکن ہوا کیا کہ اس نے 3 کو اس نہایت مشکل کو اس نے 3 کو ساتھ ملایا. آمین. تو گویا 4 ہو گئے. چنانچہ چاروں نے، جسے ہم کہتے ہیں یہ ہے پریئر ٹیم. آمین. یہ کیا ہے بولیے، پریئر ٹیم. چنانچہ جب پریئر ٹیم ہوتی ہے وہاں پر نہایت مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں. آمین. نہایت کام کیا ہوتے ہیں، مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں. جہاں پر نجومیوں کی جو کہہ لیجیے جماعت، جادوگروں کے گروہ، کسبیوں کے بڑے حکیم، نامور لوگ، ڈاکٹر، پروفیسر، پتہ نہیں کیا کچھ، وہ سب اکٹھے ہو کر ایسا نہ کر سکے، لیکن 4 کی ٹیم نے کر دکھایا. آمین. 4 کی ٹیم نے کیا کیا، کر دکھایا. اور دراصل جو دانیل ہے وہ اتنی جرت، یہاں اتنی کہہ لیجئے کہ اپنا وہ پاور رکھتا ہے کہ جا کر یہ بات کر سکے. یہ اتنا اعتقاد یا اتنا ایمان یا اتنا بھروسہ، اتنا یقین کے ساتھ وہ بادشاہ کی حضور میں گیا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود 3 بار یروشلم کی طرف کھڑکی کھول کر وہ دعا کرتا تھا. آمین. اس لیے جن کے پاس یہ تجربہ ہوتا ہے وہ بڑے بڑے
مشکل کام کر سکتے ہیں. آمین. اور جن کا تجربہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے خدا کے بادشاہوں کے بادشاہ آسمان کے خدا کے سامنے جھکنے کے عادی نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگ نہایت مشکل کام نہیں کر سکتے ہیں. Praise the Lord. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس سے صرف انہی کی جانیں جو ہے محفوظ نہیں تھی، بلکہ پوری اس نے حکیموں اور نجومیوں، وہ سارے جو ملک کی کریم تھی. آپ اندازہ کیجئے کہ کس طریقے کے ساتھ اس بادشاہ کی بے وقوفی سے کتنی ہلاکتیں ہو سکتی تھی، اور جو ہے ان کا سارا علم، نالج، ان کا فیوچر تباہ برباد ہو سکتا تھا. اور یہ دیکھیے کہ جب کوئی شخص دعا کرتا، یا جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ مجموعی دعا کرتا ہے، یا پھر نیشنل لیول کے اوپر، یا آپ دیکھیے کہ اجتماعی طور پر بچنے کے لیے دعا کرتا ہے، تو اس کے اثرات کیسے بڑے ہوتے ہیں. اس شخص نے، دانیل اور اس کے لوگوں نے خداوند کی حضور میں دعا کی، اور اس نے جو ہے چند دن لیے، پتہ نہیں کتنی مہلت تھی یہ معلوم نہیں تھا، وہ ایک دن تھا بلکہ رات ہی کو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ان کے اوپر کیا ہوا ہے، وہ خواب جو ہے وہ بھید جو اس نے خداوند کے حضور میں وہ مانگ رہے تھے، ٹھیک ہے، پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا، اور اس نے آسمان کے خدا کو کیا کیا ہے، مبارک کہا. چنانچہ پہلی بات یہ ہے کہ آسمان کے خدا کے علاوہ نہایت مشکل کام کوئی بھی جو ہے وہ آسان نہیں کر سکتا ہے. دوسری بات، وہ دنیا کے اوپر جو ہے واضح کر دینا چاہتا ہے کہ صرف اور صرف وہ خدا ہے جو گہری باتیں جانتا ہے. اور اس طرح کی کتاب کے اندر یہ ساری باتیں لکھی کہ وہ رازوں یا پوشیدہ چیزوں کو صرف ایک ہی ہے جو جانتا ہے، وہ جو رازوں کو جاننے والا ایک ہی ہے، جو ہے وہ جھانک سکتا ہے، وہ جو دیکھ سکتا ہے، وہ صرف ایک ہی ہے. جو روشنی تاریکی دونوں جو اس کے سامنے جو ہے وہ یکساں ہے، جیسے زبور 139 میں لکھا ہے کہ روشنی یا اندھیرا رحمت طلب کرے. آمین. کیا کرے؟ رحمت طلب کریں. اس لیے ضرور ہے کہ ہم اپنے خدا کے حضور میں رحمت طلب کریں. ہم کئی دفعہ بہت ساری مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. اب ہم پریئر ٹیم کیسے بنائیں؟ یہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر سے سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے، 4 تو بانے ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، اور اگر 2 بچے ہیں تو 4 کی ٹیم. ٹھیک ہے، انہوں نے 4 کی ٹیم بن گئی. ٹھیک ہے، زارا ہے تو زارا کی ٹیم بن سکتی ہے. چرچ لیول کے اوپر ہے، نیشنل لیول کے اوپر ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس صورتحال میں جب ایسی ٹیم تشکیل پاتی ہے، جب جو ہے موت چاروں طرف ہو، جب نقصان نظر آ رہا ہو، جب دیکھیے کہ خدا کچھ کرنا چاہ رہا ہو، تو ضرور ہے کہ ہم جو ہے اسے رحمت طلب کریں. حکیموں اور نجومیوں اور جادوگروں اور کسنیوں کی جانیں جو ہے وہ ضائع ہونے جا رہی تھی، اور اس میں دانیل اس کے دوست بھی شامل تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھٹنے ٹیکے اور خداوند سے جو ہے وہ راز حاصل کر لیا. آمین. ہم بھی بہت ساری کئی دفعہ ایسی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کو اطلاع کریں کہ آئیے دعا کریں. آمین. پریز دی لارڈ. اس نے اپنے جو ہے وہ دوستوں کو اطلاع کی. کیا اطلاع کی؟ کہ حنانیہ آ جاؤ، میسائل آ جاؤ. ہیلو ہیلو میسائل آ جاؤ، حنانیہ آ جاؤ، عزریہ آ جاؤ. ہاں جی، کیا بات ہے، آؤ دعا کرے. اور خدا آسمان کے خدا سے کیا کرے؟ رحمت طلب کرے. اس میں ٹھیک ہے، ہم خدا سے رحم کو طلب کریں گے، اس کی رحمت کو طلب کریں. اور آپ دیکھیے کہ خدا نے ان کی
ان کے اوپر اپنی رحمت کو برسایا۔ جب دعا ہی نہیں کرنی اس کے حضور میں، جب اس سے مانگنا ہی نہیں ہے، تو وہ رحمت کیسے جو ہے وہ نازل کر سکتا ہے؟ اگر ہم اسے طلب کریں گے تو ملے گی نا، جب ہماری طلب ہی نہیں ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلسل ہم جو ہے اس ظلم کے اندر رہیں، اس مشکل کے اندر رہیں، اس نقصان کے اندر رہیں، اور اپنی جانوں کو جو ہے وہ اپنا شکنجے کے اندر دیے ہی رکھیں، تو پھر کیوں کر ہم اس سے برکت کو یا اس کی رحمت کو اپنی زندگی کے اندر وہ طلب کر سکتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے، یہ داؤد کی زندگی کے اندر بھی یہی حالات تھے۔ وہ جب بھی تکلیف مصیبت میں آیا ہے، وہ خداوند کا طالب ہوا ہے۔ ایک دن جب آپ جانتے ہیں کہ سکلاج میں تھا، تو امالیکیوں نے ان کا سب کچھ اجاڑ دیا، سب کچھ آگ میں پھونک دیا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، ان کی بیوی بچوں کو، ان کے مال و اسباب کو لوٹ کر اسیر کر لے گئے۔ جب یہ لوگ واپس آتے ہیں 600 لوگ، اور ان کا بہت برا حال تھا، اور وہ رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، آنسو بہا 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 کر ان کا برا حال ہو گیا تھا، اتنا برا حال ہو گیا کہ ان کے رونے کی سخت بھی باقی نہ رہی۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد ان لوگوں نے جو ہے وہ داؤد کا گھیراؤ کیا، اور ان کو کیا کرنے لگے؟ سنسار کرنے لگے۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ داؤد نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا۔ جب اس نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا، اور پھر وہ اس نے کیا کیا؟ اسے افود لیا، اور اس نے جو ہے وہ کاہن کو بلایا اور کہا کہ ابیاتر کاہن کو بلایا، اور اس نے کہا کہ خداوند سے ہم رحمت طلب کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ خداوند سے کہا کہ اگر میں جو ہے وہ امالیکیوں کو ماروں تو کیا میں جا لوں گا؟ اس سے کہا تو جا لے گا، اور تو جو ہے وہ سب چیزوں کو واپس جو ہے وہ لے لے گا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ان کی کوئی چیز گم نہ ہوئی تھی۔ جب ایسی سچویشن ہماری زندگیوں کے اندر ہو جاتی ہے کہ جب یہ حالات ہمارے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، یا موت ہمارے اگینسٹ ہو جاتی ہے، جب کیسی بھی یہ سچویشن ہمارے سامنے کا شکار کیوں نہیں ہو جاتی، چاہے وہ فائنینشیل ہے، چاہے وہ جو ہے وہ فزیکلی ہیلتھ ایشو ہے، یا ہماری یہ فائنینشیل ایشوز ہیں، یا ہماری جو ہے وہ فیملی ایشوز ہیں، چاہے وہ ہمارے جو ہے جاب یا بزنس ایشوز ہیں، لیکن جو ہی ہم اپنے خداوند کے حضور میں خاندانی طور پر یا ٹیم ورک میں آ کر دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس کا جواب ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ بائبل مقدس میں ٹیم ورک کی یا ٹیم پریئر کے لیے کی وجہ سے کتنے بڑے جو ہے وہ کیا کہہ لیجئے کہ ہمیں رزلٹ ملے ہیں۔ جب آپ جانتے ہیں کہ پطرس جو ہے وہ اپنا قید خانہ میں تھا، اور پیچھے کلیسیا وہ ٹیم ورک میں پریئر کر رہی تھی، ٹیم پریئر ہو رہی تھی، اور جب ٹیم پریئر ہو رہی تھی، بادل و جان وہ پطرس کے لیے دعا کر رہے تھے، خدا ان کا فرشتہ اس قید خانہ میں گیا، اور اس نے جو ہے اس کو جو ہے اس کی ہلایا، اور پھر اسے اٹھایا، اور وہ دیکھیے کہ وہاں سے آرام کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ کیا وجہ ہے؟ وہ ٹیم پریئر تھی۔ آمین۔ جب ہاتھوں میں ہاتھ جو ہم ڈال دیتے ہیں، جب ہم اپنے خداوند کی حضور میں ٹیم کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں اور خداوند سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو خداوند کیا کرتا ہے؟ بولیے، اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، اور ہم اس کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ اپنی رحمت ہم پر کر دیتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ یہی کچھ ان لوگوں نے کیا کہ اے خداوند، یہ ہے ہماری جانیں نقصان کے اندر ہے، یا جو ہے ہماری جانیں مشکل کے اندر ہے، ہم تیرے طالب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے خداوند نے کیا کیا، فوراً جو ہے اس کی اسی رات جو ہے دانیل کے پر وہ راز کھل گیا، اور اس نے آسمان کے خدا کو کیا کیا؟ بولیے، مبارک کہا۔ اور آج شام ہم بھی ٹیم ورک میں ٹیم کی شکل میں دعا کریں گے۔ ہماری دعائیں کا ٹاپک کیا ہوگا؟ ہم کیا خداوند سے مانگنا چاہتے ہیں؟ ہمارے ایشوز کیا ہے؟ ہمارے جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کیا کیا پرابلم چل رہی ہے؟ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دعا کریں گے، جو ہے وہ کیا ہوگا؟ خداوند اپنی رحمت کو ہماری زندگیوں میں برسائے گا۔ آمین۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ٹیم کی شکل میں چاہتا ہوں کہ ہم چند لوگ ہیں، چند ایک دوسرے کے ساتھ سرکل کے اندر ہوں اور اطلاع کریں۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ کیا کریں؟ اطلاع کریں ایک دوسرے کو۔
بتائیں اور ایک دوسرے مل کر دعا کرنا شروع کریں. ٹیم کی شکل میں سارے آگے آ جائیں اور بیٹھ جائیے ایک جگہ کے اوپر. جیسا کر کر خدا کے حضور میں جہاں ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر ایک دوسرے سے کے ساتھ مل کر دعا کرنا شروع کریں. پریز دی لارڈ. ہاللویا.